الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، یوں بدلتے ہیں نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ آج محرم الحرام کے اس سلسلے کی ہماری چھٹی محفل، بولیں سبحان اللہ، چھٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور آج مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر، تو چاروں خلفائے راشدین اور پھر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، تو یوں ہماری آج کی چھٹی محفل ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جہاں بزرگان دین کا ذکر کیا جائے، جس بزرگ کا ذکر آپ کرتے ہیں اس بزرگ کی نظر کرم ذکر کرنے والے پر ہو جاتی، اور پھر جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور مسجد تو ہے ہی وہ جگہ جسے اسلام کا مضبوط قلعہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں آ کر انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر مسجد میں ذکر ابو بکر ہو، ذکر عمر ہو، ذکر عثمان غنی ہو، ذکر مولا علی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا۔ تو آج اس سارے سلسلے کے ساتھ ہماری ہے چھٹی محفل۔ امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا تعارف اندھیرا ہو گیا ہے نا، مدینہ نہیں چل رہا نا، یوں لگ رہا ہے شام غریبہ ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہہ الکریم، آپ کا تعارف۔ مولا کائنات مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے جو پیدا ہونے کا سال ہے وہ عام الفیل۔ عام الفیل کون سا سال میں نے عرض کر دیا تھا؟ عام الفیل وہ سال کہ جس سال میں ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ تو عام الفیل کے 30 سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل کے 30 سال بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال، اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد، یعنی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشرف با اسلام ہوئے تو آپ کی عمر 10 سال تھی۔ جب مولا کائنات مشرف با اسلام ہوئے 10 سال کی عمر میں، جب اعلان نبوت ہوا تو 10 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ اسی جب اعلان نبوت ہوا تو فوراً ہی آپ مسلمان ہو گئے۔ تو روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں سلسلہ ایمان لانے کا۔ اچھا جی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے والد گرامی کے نام سے تو سبھی واقف ہیں، جناب ابو طالب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں، آپ نے اپنے والد کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر رکھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر حضرت علی کا نام اسد رکھا۔ اور توجہ آپ ادھر رکھیں، بس ہم مختصر کریں گے، گرمی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پہ حضرت علی کا نام حیدر رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کا معرکہ ہوا نا، اور خیبر کے معرکے میں مرہب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، اور مرہب نے اپنی فضیلتیں بتانا شروع کی کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں 400 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہوں، 1000 لوگوں کو اکیلے پچھاڑ دیتا ہوں، میرا نام مرہب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اسد اللہ کہہ کر، بولے نا سبحان اللہ، یعنی اللہ کا شیر، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کبھی اسد اللہ کہہ کر پکارا، اور کبھی مرتضی کہہ کر پکارا۔ مرتضی یعنی چنا ہوا، حضرت علی کو کبھی اسد اللہ، کبھی مرتضی، اور حضور علیہ السلام نے کبھی کرار، یہ تو مشہور ہے نا حیدر کرار۔ کرار کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا۔ یہ حضرت علی کا لقب ہے، لقب دینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرار کا لقب عطا فرمایا ہے تو حضور نے دیکھا ہے کہ علی پلٹ پلٹ کر کافروں پہ حملہ کرتا ہے، اس لیے اس کو کرار کا لقب عطا کیا جائے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ اور پھر مشکل کشا، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، اس میں تو لمبی چوڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ بولیں سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو جو نسب ہے کہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کا جو نسب ہے، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو مولا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی مولا کائنات، تو سلسلہ نسب تو ہے ہی اعلیٰ، اور زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں بچتی کہ مولا کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چچا زاد بھائی، اور پھر کمال در کمال کہ بڑے خوبصورت، میں اس کو پورا واقعہ بنا کر پیش کروں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ علی آپ ایسا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، اس کو چلا دینا مولانا، یہ میں نے بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ علی آپ ایسا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، اس کو چلا دینا مولانا، یہ میں نے بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اور یہ ہمارے یہاں مشرقی جو لوگ ہیں اور جو نسلی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، بچہ جا کر کے کھڑا ہو کے کہتا ہے ابو مجھے شادی کرنی ہے، ہاں، یا لڑکا جا کر کے سیدھا لڑکی کے والد سے کہہ دے مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ اب جناب ابو طالب تو انتقال کر چکے ہیں، والدہ ماجدہ بھی انتقال کر چکی ہیں، اب انسان کہے گا کس کو؟ اپنے بڑے بھائی کو، اپنے چچا کو، چچا وہ تو کافروں کا سردار، جو چچا زندہ بچا وہ کافروں کا سردار، اور اس کی ناراضگی ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے وہ اپنے چچا زاد بھائی کے دو بھائیوں کے نکاح میں تھیں۔ ہاں، اعلان نبوت ہوا، انہیں دین کی دعوت دی گئی، انہوں نے قبول نہیں کی، تو لہذا پھر نکاح منسوخ ہو گیا،
اور پھر ان دونوں شہزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے کیا گیا۔ اب چچا ایک تو کافر اور دوسرا کہ میرے بیٹوں کا معاملہ ہے، بیٹوں کی جدائی ہوئی ہے تو میں تو نہیں جاتا، تو اب علی کہیں تو کہیں کس سے؟ حضرت عمر کی بارگاہ میں ہی عرض کر دی کہ آپ ہی ایسا کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پیغام پیش کیا، پرپوزل پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ بھئی آپ نبیوں کے سردار، پتھروں پر آپ کا حکم چلتا ہے، درختوں پر آپ کا حکم چلتا ہے، اور شہزادی جانتی ہے کہ پتھر درخت جس نبی کا حکم مانتے ہو، فاطمہ اس نبی کا حکم نہ مانے، لیکن کمال انداز ہے ہماری آپ کی تربیت کے لیے۔ حضور علیہ السلام، یہ مسند امام احمد میں سارا موجود ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ علی آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ، آپ انداز دیکھیں، فاطمہ علی آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ہمارے یہاں اس معاشرے کا تھوڑا سا مزاج یہ ہے کہ مرد بے شک حاکم ہے، مرد کیا ہے؟ حاکم ہے، بے شک ہے، لیکن عورتوں کے بھی اسلام نے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ جب اپنی بیٹی کا، اپنی چھوٹی بہن کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو حضور علیہ السلام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اپنی بیٹی سے، بہن سے پوچھو کہ فلاں جگہ سے پیغام آیا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی سے پوچھ، بس ہم نے ہاں کر دی، بس بیٹی نے بھی ہاں کر دی، اور پھر ساری زندگی وہ رشتہ محبت کا نہیں مجبوری کا قائم رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ علی آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے حضرت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا نے منع نہیں فرمانا تھا، آپ نے بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، پیارے بابا جان، جو آپ کی مرضی ہو۔ اور پھر یہ جوڑا زمین پر نہیں بنا، یہ جوڑا زمینوں کا جوڑا نہیں ہے، یہ جوڑا جو ہے نا، یہ پورا جوڑا چنا ہوا جوڑا۔ ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، نکاح حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ ام ابیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی تو تھے اور پھر داماد بھی ہو گئے، اور داماد ہونے کے ساتھ ساتھ، داماد ہونا ٹھیک ہے، داماد ایسے داماد ہوئے جو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو، وہ خاتون وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو آپ کی یہ القابات ہو گئے، زوج بطول۔ حضرت علی کا ایک لقب یہ بھی ہے، زوج بطول، داماد رسول، مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ دیکھیں، کنیت رکھنا سنت ہے، کنیت رکھنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں کنیت دیندار طبقے میں اور علماء فقہا میں تو ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو زیادہ دیندار نہیں ہوتے انہیں اس چیز کا معلوم بھی نہیں ہوتا بھئی کنیت ہے کیا چیز۔ کنیت
وہ جو پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ شامل کر لی جائے نسبتاً، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو الحسن اور ابو تراب، ابو الحسن اور ابو تراب، یعنی حسن کا باپ اور مٹی والا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے وہ ہے 13 رجب المرجب، مشہور ہے، اور جس دن آپ پیدا ہوئے وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اب سب پریشان تھے، سب پریشان تھے، مشہور باتیں میں آج سب پریشان، کیا کریں؟ علی پیدا تو ہو گئے، ابھی نام بھی نہیں رکھا، پیدا تو ہو، بچہ ہوا ہے بھائی، بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو، ابو طالب کے گھر بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اب پریشانی شروع ہوئی، نہ یہ روتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ دودھ کو منہ لگاتا ہے، کچھ بھی نہیں، سب پریشان۔ تو یہ تو مولا علی کی شان ہے کہ وہ وقت جب بچے کو ہوش بھی نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ پہچانتے تھے کہ دو عالم کے سرور و سردار کون ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے آئے، اور جیسے ہی گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا، گود میں آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد جب بچہ پہلی بار روتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار روئے نہیں بلکہ مسکرا دیے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تھے، مسکرائے تھے۔ اور پھر اب بچہ ہے، 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد آنکھیں کھولی ہیں، 3 دن بعد احساس دلایا اس بچے نے کہ میں زندہ ہوں، 3 دن سے دودھ کو منہ نہ لگایا ہو، کمزوری۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک نکالی، اپنی زبان مبارک نکالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے دی۔ حضرت علی اس زبان مبارک کو چوستے رہے، کیا لمحہ ہوگا، چوستے رہے چوستے رہے کہ اس زبان کو چوستے چوستے مولائے کائنات نیند میں چلے گئے۔ اب پھر بچہ دودھ نہ پیے، پھر دودھ نہیں پی رہا، پھر حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، یا رسول اللہ دودھ نہیں پیتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آپ نے داخل کی، حضرت علی چوستے رہے، سیر ہو گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ پھر پریشان، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ یہ ہے مولا کائنات کہ بچہ دودھ نہیں، 3 دن تک لگاتار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز سے سیراب ہوئے وہ ماں کا دودھ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ ہاں، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی کے انداز میں نہیں۔ تو ہمارے ہوتا ہے نا بڑے بزرگ، بس لگا دیا ختم سلسلہ، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جب تک رکھی جب تک علی سیر نہیں ہو گئے، علی کا پیٹ نہیں بھر گیا، جب تک پیارے آقا کی زبان حضرت علی کے منہ میں داخل رہی۔ یہ ہے مولا کائنات۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اے علی ایسا ہی ذکر ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں وہ مزاروں پہ خانقاہوں پہ سٹے لگ رہے ہیں اور علی 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 علی۔ بابا جی فرماتے تھے چرسیوں کا مولا علی سے کیا تعلق؟
چرسیوں کا مولا علی سے کیا تعلق؟ مولا علی تو وہ ذات ہیں کہ نہر میں شراب کا قطرہ پڑے، یہ حضرت علی کی زبان بتا رہی ہے، خود فرماتے ہیں کہ نہر میں شراب کا قطرہ گرے اور پھر نہر سوکھ جائے اور سوکھی ہوئی نہر پر گھاس اگ آئے اور اس گھاس کو بکری کھائے اور پھر بکری دودھ دے، علی اس بکری کا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر چرسیوں کا کیا تعلق مولا علی سے؟ ہاں، سٹا لگاتے ہیں، حیدر ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، حیدر ان کی زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے، نکلے بھی کیسے؟ علی کا اور چرسیوں کا کیا تعلق؟ تو یہ جو مزاروں پہ بیٹھ کر چرسیں پی پی کر علی 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 کر رہے ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کم سے کم، اور الزام سارا ہم پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ دیکھا مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، ناک پہ مکھی بیٹھے گی، ناک کاٹو گے مکھی اڑاؤ گے، بس چرسیوں کو ہٹاؤ نہیں، مزار پہ غلط کام ہو رہا ہے، مزار یوں بھائی مکھی اڑاؤ نا، چرسیوں کو ہٹاؤ۔ بہرحال مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا طویل تعارف ہے، مختصر تو بات ٹلے گی نہیں نا، مختصر ہم یوں ختم کر دیں۔ مختصر میں نے عرض کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، 3 خلفائے ثلاثہ کے بعد چوتھا نمبر آپ کا تھا، آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کی خلافت 4 سال 8 مہینے 9 دن تک آپ کی خلافت، آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے رہے، اور پھر 17 یا 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، اور پھر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو اس دارہ فانی سے کوچ کر گئے۔ 17 یا 19 رمضان کو آپ کو زخم لگا، اور پھر بالکل اسی انداز میں جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کہ 26 ذوالحجۃ الحرام کو وار ہوا فجر کی نماز میں، اور بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے آپ پر وار ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیا گیا تو بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، جس اسنا میں کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی شہید اور زخمی ہوئے، کیونکہ وہ جو خنجر تھا یہ تو کافروں کا، کمینوں کا طریقہ ہے کہ کام ایسا کرو کہ بس معاملات حل نہ ہو سکیں۔ جب یہ انہوں نے وار کیا ہے زہر آلود خنجر سے کیا ہے، جب وار کیا خنجر پر زہر، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب نے سنا بھائی حضرت علی بڑی شجاعت والے تھے، بڑے بہادر تھے، آپ سے کافر کانپتے تھے۔ میدان جنگ میں جب حضرت علی کھڑے ہو جائے تو پھر کافر کانپتے تھے، کافروں کی ایسی تیسی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وار ہوا، اب وار ہونے کے بعد اتنا روب دبدبا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس کافر کو جس کو پکڑ لیا گیا ہے اب اس کو سولی پر لٹکانے کا حکم ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں نے معاف کیا، اللہ، میں نے معاف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی امیر المؤمنین یہ قاتل ہے، آپ معاف کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ اسلام پر حملہ کرتا تو علی کبھی معاف نہیں کرتا،
لیکن اس نے علی کی ذات پر حملہ کیا ہے، لہذا اپنی ذات کے لیے انتقام لینا یہ علی کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ علی حملہ اور بدلہ صرف اس سے لیتا ہے جس نے اسلام پر حملہ کیا، یہ حضرت علی کا مزاج۔ ایک کافر کے سینے پر آپ بیٹھیں اور قریب تھا کہ اس کافر کا گلا کاٹ دیتے، اس کافر، بڑی مشہور بات ہے، اس کافر نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا، حضرت علی نے چھوڑ دی۔ صحابہ نے عرض کی کہ مولا چھوڑ کیوں دیا، مار ڈالتے، کافر ہے۔ جب میں اس کے سینے پر بیٹھا تو میرے دل میں غصہ اسلام کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، اور جب اس نے میرے چہرے کی طرف تھوکا تو اب میرا غصہ دین سے بدل کر ذات کے لیے ہو گیا۔ اور وہ جو فرمانا آپ نے سنا ہے نا، حضرت علی کا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، اس وقت حضرت علی نے فرمایا میرا غصہ میری ذات کے لیے جب ہو گیا تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ پہلوان نہیں جو غصے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ آئے اور اپنے غصے کو پی جائے۔ اب یہ تربیت کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ یہ تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمائی؟ دیکھیں غصہ، جب غصہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں آپس میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور تنگ دستی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے لڑائی جھگڑے۔ گھروں میں بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں بہو، ساس بہو، یہ سارے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا، تنگ دستی کی پہلی وجہ یہ ہے، بے برکتی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جب لڑائیاں ہو جائیں تو پھر برکت اڑ جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی ذات کے لیے غصہ پینا سیکھو۔ میں حیدر کرار ہوں، میں شجاعت اور بہادری میں میری مثال نہیں ملتی، لیکن دیکھو تو صحیح، میں اتنا بڑا نوجوان، اتنا بڑا شہسوار ہوں، ایسا میرا روب اور دبدبہ ہے، لیکن جب غصہ مجھے میری ذات کے لیے آ جاتا ہے تو پھر میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا، میں غصہ صرف اس وقت کرتا ہوں جب غصہ اسلام کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن ہم سیکھنے کے نہیں، کہ ہم نہیں سیکھیں گے، ہمیں سیکھنا مولا علی کی جو سیرت ہے ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ جب غصہ آئے، لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں تو پھر حضرت علی کو یاد کریں کہ مولا علی کی وہ ذات ہے جو آپس میں جھگڑے کے وقت غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ جب بھی تنگ دستی آتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کریم آقا علیہ السلام فرما رہے کہ جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے پیدا ہو جائیں، دیکھو حضور علیہ السلام ایک گھر کی بات نہیں کر رہے، ایک خاندان کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں اکثر یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس قوم میں قطع تعلق کرنے والے پیدا ہو جائیں، اللہ رب العزت اس قوم سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، گلی گلی میں جھگڑا، گھر گھر میں جھگڑا، نہ جانے کس بات پر فساد ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو سکھا رہے ہیں کہ لڑنا نہیں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا، ورنہ تنگ دستی میں آ جاؤ گے، برکت چلی جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی۔ یہی تو حضرت علی سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے خیرات حاصل کرتے ہوئے کچھ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا آپ کی سیرت کی خیرات یہ ملی کہ ہم آپس میں لڑنا ہم نے چھوڑ دیا۔ خدا را کوشش کریں کہ ہم آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہوں، نہ میاں بیوی لڑیں، نہ بھائی بھائی لڑیں، نہ بھائی بہنیں، نہ شوہر بیوی، کوئی بھی نہیں، بس لڑنا چھوڑ دیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اور رضا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق
نصیب فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔